السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، جانشین مخدوم الملت قبلہ شیخ الاسلام الحاج سید محمد مدنی میاں اشرفی الجیلانی کی چوچوی، آپ کا یہ بیان یو کے کی سرزمین پر بمقام اسلاؤ میں نومبر 9 1985 میں ہوا، جسے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، سماعت فرمائیں، اور ساتھ ہی ساتھ جن لوگوں نے اس کار خیر میں تعاون فرمایا، بالخصوص الحاج حاجی ابراہیم چاندیا، محمد بھائی چاندیا لینکاسٹرین، اسماعیل ولن لینکاسٹرین، اور محبوب بھائی وادی والا لینکاسٹرین، اور جن حضرات نے بھی اس میں تعاون فرمایا، ان تمام کے لیے دعائے خیر فرما کر شکریہ کا موقع عنایت فرمائے، عین نوازش ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي قال في شان حبيبه الكريم عليه التحية والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد في القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله الحمد لله الذي ابتعل الأفلاك والأغدير، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، الحمد لله رب العالمين۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك له رؤوف رحيم۔ من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده، أيدنا بأحمد، أرسله مبشرا أرسله ممجدا، صلوا عليه دائما، صلوا عليه سرمدا، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله محمد كما تحب وترضى أن تصلي عليه أجمعين۔ نہ حسن ماہ نہ خورشید کے جمال میں ہے، نہ حسن ماہ نہ خورشید کے جمال میں ہے، جو بات میرے نبی آپ کے بلال میں، نہ حسن ماہ نہ خورشید کے جمال میں ہے، جو بات میرے نبی آپ کے بلال میں ہے۔
جواب سل میں طلب کی رفاقت جنت، جواب سل میں طلب کی رفاقت جنت، کمال ہوش ربیہ تیرے سوال میں ہے، کمال ہوش ربیہ تیرے سوال میں ہے۔ خدا بھی جس کو رؤوف الرحیم کہتا ہے، خدا بھی جس کو رؤوف الرحیم کہتا ہے، میرا نبی ہے وہی حشر کس خیال میں ہے۔ خدا بھی جس کو رؤوف الرحیم کہتا ہے، میرا نبی ہے وہی حشر کس خیال میں ہے۔ نہ حسن ماہ نہ خورشید کے جمال میں ہے، جو بات میرے نبی آپ کے بلال میں ہے۔ اگر خاموش رہوں میں تو بھی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ بارگاہ رسالت والے رسالت میں درود شریف کا نظرانہ عقیدت پیش کرنا ہے۔ ایک بار اور حدیث درود شریف پیش کرنا ہے۔ ایک بار اور نظرانے درود شریف پیش کرنا ہے۔ اے محبوب، تمہارے رب نے حکم فرمایا مکلفوں کے لیے، مکلفین کے لیے کہ نہ پوجو، وہ عبادت نہ کریں، تم پرستش نہ کرو لیکن خدا ہی کی، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ میں نے قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کو سرنامہ بیان قرار دیا ہے، اس میں ایک تو عبادت الہی کی بات کی جا رہی ہے، اور دوسری بات کا تعلق ہے والدین کی خدمت سے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے۔ حقیقی حکمت کسی کے کلام کی کوئی اور کیا سمجھ سکے گا، کیا سمجھا سکے گا، اور جب وہ رب تبارک و تعالیٰ کا کلام ہو تو کما حقہ سمجھنے کا کون دعویٰ کر سکتا ہے۔ مگر آپ دیکھیں کہ چند کلمات میں ہماری زندگی کے سارے معاملات کے تعلق سے فیصلہ صادر فرما دیا گیا ہے، اور والدین کے حسن سلوک کا، والدین سے حسن سلوک کا ذکر اپنی عبادت کے ساتھ کیا جا رہا۔ صرف خدا ہی کو پوجو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو۔ ایک خاص مقام پر آپ کی بات کا اعادہ کرتے ہیں قرآنی ہدایات کی روشنی میں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کریں، ہم تجھی کو پوجیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھی کو پوجتے ہیں،
اور ہم تیری ہی مدد چاہیں، ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں. یہ اصل میں اعتراف جو آپ کر رہے ہیں یہ اسی ہدایت کی روشنی ہے جس نے تمام اہل تبلیغ اور تمام مکلفین سے یہ کہا ہے کہ خدا ہی کی عبادت کریں. تھوڑی سی تفصیل میں آپ سنیں. ہماری زندگی کے جتنے لمحے ہیں ان میں کچھ لمحوں کا واسطہ تو اللہ کے حقوق سے ہے اور بہت سارے لمحے ہیں جن کا واسطہ بندوں کے حقوق سے ہے. یوں کہیے کہ کچھ عبادات سے متعلق اور کچھ معاملات سے. رب تبارک و تعالیٰ نے جہاں صرف اپنی عبادت کا ذکر فرمایا وہیں بندوں کے حقوق کی بھی نشاندہی فرما دی کہ صرف میری ہی عبادت کر کے تم مطمئن نہ ہو جانا بلکہ تمہیں کچھ اور بھی حقوق ہیں جو ادا کرنے ہیں. اور اس میں والدین کے حقوق کے تعلق سے اس کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے اپنی عبادت کے ساتھ ہی ساتھ فوراً اس کا بھی ذکر فرما دیا. یہاں سے اشارہ ہوا کہ انسان نے زندگی کے دو رشتے ہیں، ایک روحانی رشتہ اور ایک جسمانی رشتہ. ایک وہ رشتہ جو روحانیت کی بنیاد پر ہے اور ایک وہ رشتہ جو جسمانیت کی بنیاد پر ہے. دو ہی طریقے کے رشتے ہیں اور ہر رشتے کے کچھ تقاضے ہیں. اسی تقاضے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کی ہدایات ہمارے سامنے ہے. اسی تقاضے کی تکمیل کے لیے مثال کے طور پر رب تبارک و تعالیٰ سے آپ کا تعلق کیا ہے؟ وہ رب ہے، آپ بندے. یہ روحانی تعلق. رسول سے آپ کا تعلق کیا ہے؟ وہ رسول ہے، آپ امتی. یہ ایک روحانی تعلق ہے. ایسے ہی بزرگان دین اور اولیاء کرام سے آپ کا تعلق کیا ہے؟ اگر کوئی آپ کا شیخ ہے تو آپ ظاہر کر دیں گے کہ وہ ہمارا شیخ ہے، ہم اس کے مرید ہیں. یا اگر ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کی نوبت نہیں آئی تو کم سے کم آپ اتنا تو کہیں گے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ اور ہم اس کے معتقد ہیں، ہم اس کے چاہنے والے ہیں، ہم اس سے محبت کرنے والے ہیں. استاد سے آپ کا تعلق کیا ہے کہ وہ آپ کا استاد، آپ اس کے شاگرد. تو یہ سارے تعلقات جو ہیں وہ روحانی بنیادوں کے اوپر. مگر ایک وہ تعلق ہے جو جسمانی بنیاد پر، جیسے کہ ماں باپ سے آپ کا جو تعلق ہے، کیونکہ آپ کے ظاہری وجود اور آپ کی پرورش کی وہ سبب قریب ہے، اس لیے ان سے جو آپ کا تعلق ہے اور ان سے جو آپ رشتہ لگاتے ہیں اس کو جسمانی رشتہ کہتے ہیں، جسمانی تعلق. اور پھر ماں باپ کے ذریعہ جتنے بھی رشتے وجود میں آئے، کسی کو آپ نے چچا کہا، کسی کو ماموں کہا، کسی کو دادا، کسی کو نانا، کسی کو بھائی، کسی کو بہن، کسی کو خالہ، کسی کو پھوپھی، یہ سارے جو رشتے ہیں ان کا تعلق جسمانی رشتے سے لگتا ہے. تو اب دو رشتے ہوئے، روحانی رشتے اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں، جسمانی رشتے اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں. مگر روحانی رشتوں میں، روحانی تعلقات میں سب سے زیادہ قوی اور مضبوط تعلق وہ ہے جو بندے کو رب سے حاصل ہے. اس سے زیادہ مضبوط، اس سے زیادہ قوی. اسی لیے آپ رب کی ذات کو مرکز بنا کر کے تعلقات کی بنیاد بناتے ہیں. جو رب کا رسول، جو رب کا رسول وہ آپ کا بھی رسول، وہ آپ کا بھی نبی جس کو خدا نے بھیجا. تو جو رب کا رسول، آپ نے کہا وہ ہمارا بھی رسول.
جو رب کا گھر وہ آپ کا قبلہ، جو رب کا ولی وہ آپ کا آقا، جو رب کے نیک بندے وہ آپ کے مقتدا۔ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ جس کو آپ کا بننا ہوا وہ رب کا پہلے بنا، پہلے رب کا بنا، اور اگر وہ رب ہی کا نہ ہو تو وہ آپ کا بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اور اسی بنیاد پر آپ ہر اس چیز کو جس کو نسبت ہو جائے ذات الہی سے، چاہے بالذات نسبت ہو چاہے بالواسطہ نسبت ہو جائے، آپ اس کو شاعر اللہ کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ اللہ کے دین کی نشانی ہے، اللہ کے دین کی نشانی ہے۔ یہ مت دیکھو کہ جس کی نسبت ہے وہ کیا ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے، اس کی حقیقت پر فوری طور پر ہم نے غور کرنا ہے کہ اس کی تخلیق کیسے ہوئی، اس کی بناوٹ کیسے ہوئی۔ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ اس کی نسبت کس سے ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ پتھر ہے، ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ لکڑی ہے، ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ درخت ہے، ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ انسان ہے، وہ بشر ہے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ آخر اس کی نسبت کس سے ہے، اس کی نسبت کس سے ہے۔ ہم نہیں کہیں گے یہ کہہ کر کے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے کہ یہ کعبہ کا گھر جو پتھر کا گھر ہے، ہم یہ کہہ کے آگے نہیں بڑھ سکتے کہ وہ کوہ طور والا درخت وہ تو ایک درخت ہی ہے جس سے آواز نکلی تھی، کچھ کہہ کے آگے نہیں بڑھ سکتے، بلکہ جیسی جیسی نسبت کو ہم دیکھیں گے ویسے ہم سمجھیں گے یہ شاعر اللہ ہے، یہ اللہ کے دین کی نشانی ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ خدا کے دین کی نشانی ہے، صفا اور مروہ یہ خدا کے دین کی نشانی ہے۔ مجھے تم سوچنے کی بات ہے اور سمجھنے کی بات ہے، صفا کیا ہے؟ ایک پہاڑی ہی تو ہے، مروہ کیا ہے؟ ایک پہاڑی تو ہے، مگر یہ خدا کے دین کی نشانی ہے۔ اور جب خدا کے دین سے اس کو نسبت ہو گئی، جب اس کو خدا کے دین کی علامت قرار دیا گیا، جب یہ خدا کے لیے واسطے معرفت بن گیا، تو اب اس کو قرآنی زبان میں شاعر اللہ کہا گیا، شاعر اللہ کہا گیا۔ اور پھر اس کے بعد یہ تاکید کر دی گئی وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو اللہ کے دین کی نشانیوں کی تعظیم کرے یہی دل کا تقویٰ ہے۔ جو اللہ کے دین کی نشانیوں کی تعظیم کرے، تو معلوم یہ ہوا کہ صفا کی تعظیم بھی دل کا تقویٰ ہے، مروہ کی تعظیم بھی دل کا تقویٰ۔ اب یہ مت دیکھنا کہ یہ پتھر ہے پتھر، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ خدا کے دین کی نشانی ہے، پتھر ہے۔ ایک بات سوچنے کی بات ہے، اب یہ تو خدا جس چیز کو چاہے اپنی طرف منسوب کر لے اور اس کے لیے جو بھی واسطہ چاہے اختیار فرما لے، ورنہ ہم نے بہت غور کیا اور تم بھی غور کر کے غور کرو کہ صفا اور مروہ کو جو خدا کے دین کی نشانی قرار دیا گیا، تو صفا اور مروہ نے کتنی نمازیں پڑھی، کتنے روزے رکھے، کتنے حج کیے، کہ کتنے زکات دی، کہاں کہاں جہاد کیا۔ آپ کہیں گے ایسی تو کوئی تاریخ نہیں ملتی، ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ خدا کی ایک مقبول بندی نے قدم رکھ دیا تو یہ خدا کے دین کی نشانی بن گیا۔ خدا کی ایک مقبول بندی یا رسول اللہ، تو یہ خدا کے دین کی نشانی بن گیا۔ ایسے ہی دوستو، آپ یہ کوئی بھی چیز ہو جس کو بھی نسبت ہو جائے رب تبارک و تعالیٰ سے، اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ تو دو چند کلمات کے اندر ماں کے عبادات کی بات کو بھی رکھ دیا گیا اور معاملات کی بات کو رکھ کر ایک توازن دکھایا گیا، ایک توازن ہمارے سامنے اور ایک معتدل راستہ ہمارے سامنے پیش کیا گیا۔ سنو، صرف عبادات میں غرق ہو کر کے معاملات کی دنیا سے بے نیاز نہ ہونا، اس بات پر مطمئن نہیں ہو جانا کہ ہمیں صرف خدا ہی کے حقوق ادا کرنے ہیں، بندوں کے حقوق بھی تمہارے اوپر ہیں۔ جیسے خدا کی حقوق کی ادائیگی تم پر لازمی ضروری ہے ایک مسلمان ہونے کی وجہ سے، ویسے ہی بندوں کے حقوق کی بھی حفاظت۔ وہاں تو صرف خدا کی عبادت کی بات ہے اور یہاں صرف والدین کی خدمت کی بات ہے، یہ تو محض اس کی اہمیت کے پیش نظر، اس لیے کہ جسمانی تعلقات میں والدین کا تعلق بہت مضبوط تعلق ہوتا، اس لیے ان کا ذکر ہو گیا۔ مگر صرف والدین ہی مقصود نہیں، بلکہ سارے اہل قرابت مقصود ہے،
جس بندے کا حق آپ سے وابستہ کیا جائے وہ سب اس میں داخل. اور ایسے ہی خدا کی عبادت میں صرف 5 وقت کی نماز، صرف 1 مہینے کا روزہ، صرف زندگی کا 1 حج، صرف سال میں 40واں نکال دینا، یہی مقصود نہیں ہے، بلکہ خدا کے ہر حکم کی تعمیر، ہر حکم کی تعمیر، اور انبیاء کرام کے جتنے احکام و فرامین ہیں ان سب کی تعمیر، یہ سب عبادت الہی ہی میں شامل ہے، یہ سب خدا کی عبادت ہی کے اندر شامل ہے. اسی لیے دوستو اس چیز کو اچھی طرح سمجھو. میرے نزدیک وہ شخص بھی گمراہ، صرف میرے ہی نزدیک نہیں، دین اسلام کے نزدیک وہ شخص بھی گمراہ ہے جو بندے کے حقوق کی تو بات کرے اور خدا کے حقوق کا لحاظ نہ کرے، خدا کے حقوق سے کی طرف سے توجہ ہٹا لے. اور وہ شخص بھی بھٹکا ہوا ہے جو صرف خدا کے حقوق کی بات کرے اور بندے کے حق کی بات ہی نہ کرے، بندے کے حق کی کوئی بات ہی نہ کرے. مکمل تو انسان وہی ہوگا جس کی عبادات بھی درست ہوں اور معاملات بھی ٹھیک ہوں، جو خدا کے بھی حقوق کو ادا کر رہا ہو اور بندوں کے بھی حقوق کو ادا کر رہا ہو. آج یہ بہت گمراہی کا دور ہے. ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ خدا کے حقوق کی باتیں کرنے والے ڈگر ڈگر نگر نگر آپ کو پھرتے ہوئے نظر آئیں گے، مگر جب بندوں کے حقوق کی بات آتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ بندے کا کوئی حق اسلام میں ہے ہی نہیں ہے، کوئی حق ہی نہیں ہے، نہ ماں کا حق، نہ باپ کا حق، نہ دوسرے اہل قرابت کا حق، نہ پڑوسیوں کا حق. اور ظاہر ہے دوستو جب ہمارا نصاب صرف 6 طبقوں کے اندر محدود ہو جائے گا تو ہم کسی کا حق کہاں اس میں شامل کر پائیں گے، بہت مشکل ہو جائے گا. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی گمراہ ہیں جو بندوں کے حقوق کی بات نہیں کرتے، اور وہ بھی گمراہ ہیں جو خدا کے حقوق کی بات نہیں کرتے. صحیح راستہ یہ ہے جو اسلام ہمیں دے رہا ہے، اور پھر کتنی اہمیت بتا رہا ہے والدین کے تعلق سے. آج ہمارے نوجوان بچے بالکل غفلت برتتے ہیں، اور اس میں بات ہی ایسی ہے کہ ان کی تعلیم جس ماحول میں ہوتی ہے وہاں بندوں کے حقوق کے تعلق سے یا والدین کی عصمت کے تعلق سے انہیں کیا بتایا جا سکتا ہے؟ بولو، کیا اسکولوں اور کالجوں کی کرسیوں کے اوپر یہ بتایا جائے گا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے؟ کیا یہ اسکولوں اور کالجوں کی کرسیوں پر یہ بتایا جائے گا کہ ماں باپ کی یہ اطاعت جو ہے یہ خدا کی اطاعت ہے؟ اور سنو، باپ کی ناراضگی یہ خدا کی ناراضگی ہے، اور باپ کی خوشنودی یہ خدا کی خوشنودی ہے. کیا یہ تمہیں اسکولوں میں بتایا جائے گا انت ومالک لابیک، تم بھی، تمہارا مال بھی تمہارے باپ کا ہے؟ کیا تمہیں یہ اسکولوں اور کالجوں کی کرسیوں کے ساتھ بتایا جائے گا؟ نہیں، یہ تو دین والے ہی آپ کو سکھائیں گے، دینی مدرسے ہی آپ کو سکھائیں گے، دینی کتابیں ہی آپ کو سکھائیں گی. اسی بات ہے، ہم اپنے بچوں کو جہاں بھیجتے ہیں وہاں یہ سب نہیں سکھایا جاتا، وہاں یہ ساری چیزیں نہیں پڑھائی جاتی، اس لیے ہمارے بچے کچھ بھی نہیں سمجھتے اور وہ یہ سب بالکل اپنے کو آسان تصور کرتے ہیں. مگر دوستو آسان تصور کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. ماں باپ کی عظمتوں کو اگر سمجھنا ہے تو آؤ اسلام کی تعلیمات کو مطالعہ کرو. بالوالدین احسانہ کے الفاظ تو اسی آیت کریمہ میں ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا. ویسے بالوالدین احسانہ کے کلمات جو ہیں قرآن کریم کی مختلف صورتوں کے اندر، سورہ انعام کے اندر بھی، سورہ بقرہ کے اندر بھی، سورہ نساء کے اندر بھی، مختلف صورتوں کے اندر اس لفظ کا اعادہ کیا گیا ہے، اسے دہرایا گیا ہے تاکہ اس کی اہمیت کا پتہ چلے اور اس کی عظمت کا پتہ چلے. یہ اور اس کے بعد یہاں تک بات کی گئی، اگر واقعات کی روشنی میں آپ دیکھیں تو بات یہاں تک کی گئی کہ اگر ماں باپ کھڑے ہو جاتے ہیں تو سمجھ لو کہ جنت کا دروازہ تیار ہو گیا ہے، جنت کا دروازہ تیار ہو گیا. بات یہاں تک کی گئی کہ ماں کی دعا اپنے بچوں کے لیے گویا ایسی ہی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے لیے ہے. بات آگے بڑھی تو یہاں تک کی گئی، ذرا سا خیال کرتے چلو اور سوچتے چلے جاؤ کہ ماں باپ کی عظمتیں کیا. صرف کوئی باپ کی عظمت کو تو سمجھ لے، انت ومالک لابیک، تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے. اور انتہا کی بات درج کروں کہ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دے اور اسلامی حکومت ہو اور یہ ثابت ہو جائے کہ قاتل باپ ہے تو جانتے ہو اس پر قصاص نہیں ہے، اس پر قصاص نہیں لیا جائے گا کہ باپ نے قتل کیا. ذرا سا سوچو کتنی عظیم بات کہی جا رہی.
کوئی دوسرا قتل کرے تو ضرور قصاص لیا جائے گا. اور اس کے بعد وضاحت کی بات، سرکار رسالت کی بارگاہ میں بھی ایک شخص آئی ہے اور کہا حضور میں نے ایک عجیب منت مانی تھی، میں نے ایک عجیب منت مانی تھی کہ اگر میرا یہ کام پورا ہو جائے تو میں جنت کے اوپر کی اور نیچے کی چوکھٹ چوموں گا، جنت کے دروازے کے اوپر کی اور نیچے کی چوکھٹ چوموں گا. حضور نے سرکار وہ تو کام میرا پورا ہو گیا، اب منت کیسے پوری کروں، یہ جو نظر آنے کی اسے کیسے اتارا جا. کہا کہ بس ایسا کر لے کہ باپ کی پیشانی کو چوم لے اور ماں کے قدموں کو چوم لے، جنت کا اوپر والی بھی چوم لیا تو نے اور نیچے والی بھی چوم لیا. ذرا سا خیال کریں دونوں سرکار. اور پھر اس کے بعد اس کی بات میں بتاؤ، ایک صحابی دوسرے بول پڑے کہ حضور اگر ماں باپ وصال کر کے ہو تو کیا کریں گے؟ ایسے منت والے اگر ماں باپ وصال کر کے تو کیا کریں گے؟ کہا کوئی بات نہیں، تو ماں کا پائنٹی چوم لینا اور باپ کا سرہانا چوم لینا. ماں کا دیکھیے سرکار قبر چومنے کی بات کر رہے ہیں اور قبر چومنے کی بات کر رہے ہیں اور اس کے لیے منت اتارنے کی بات کہ نظر اگر تم نے کیا تو یوں اتار دے. تو یہ بھی صاحب ماں باپ کی عظمتوں ہی کی دلیل ہے کہ جو لوگ قبر کو چومنے کو ناجائز و حرام کہتے ہیں وہ بھی ماں کے قبر کو چومنے کو جائز کہتے ہیں. حضرت موسیٰ کا وہ واقعہ ذہن میں لیا، بات آ گئی تو کچھ اصلاحی بات کرنے کا میں خیال رکھتا ہوں. اس وقت حضرت موسیٰ بڑے اطمینان کے ساتھ جب چاہتے تھے کوئی رسول پر چلے جاتے تھے. جب ان کی والدہ کا وصال ہوا تو حکم الہی ہوا موسیٰ اب ذرا ٹھہر کے آنا، ذرا اطمینان سے آنا اور بہت سنبھل کے آنا. حالانکہ حضرت موسیٰ کے پھٹکنے کا اندیشہ نہیں، وہ اولو العزم رسول ہے، سنایا جا رہا ہے رسول کو، سکھایا جا رہا ہے امتیوں کو. یہی طریقہ ہے، خدا نے امتیوں کو ہمیشہ رسول ہی کے ذریعہ سکھایا. موسیٰ سنبھل کے آنا، ابھی تک تمہاری ماں باحیات تھی اور ان کی دعائیں تمہاری بلا ٹالتی تھی، اب وہ نہیں ہے تو ذرا سنبھل کے چلنا، ذرا سنبھل کے چلنا، ذرا ساتھ خیال کرتے چلے جاؤ. اور پھر اس کے بعد عظمتوں کی انتہا ہو گئی کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو، نفل نماز، یاد رکھیے گا نفل نماز پڑھ رہا ہو اور ماں نے دیکھا نہیں تھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہو، ماں کہیں آڑ میں تھی اور اسی آڑ سے اس نے پکار لیا اپنے بیٹے کو، تو دیکھو خدا کی عبادت ادا کر رہا ہے، نماز میں مصروف ہے، مگر ماں نے اگر پکار لیا تو حکم کیا ہے؟ نماز توڑ کے پہلے ماں کی سن لو، نماز توڑو پہلے ماں کی سن لو اور بعد میں آ کے نماز پوری کر لینا، نماز کو قضا کر لینا. تو قضا کر لو مگر ماں کی حکم کی تابع داری کرو. آپ خیال کرو نماز چھوڑ کے آؤ، اگر ماں تمہیں بلا رہی ہو تو نماز چھوڑ کر آؤ. یہاں تو نماز چھوڑ کر کیا ماں ہی کو چھوڑ کے لوگ نکل رہے ہیں، باپ کو چھوڑ کے نکل رہے ہیں، اہل خاندان کو چھوڑ کے نکل رہے ہیں. بیچاری ماں چیخے بھی تو آواز کیسے پہنچے کہ وہ تو کہیں اور ٹہل رہے ہیں. دوستو اور کچھ تو ایسے میں تو کہتا ہوں کہ یاد رکھو تمہارے اعمال کہ جو بدلہ رب تبارک و تعالیٰ دینا چاہے گا یہ اس کا فضل ہے، جو چاہے وہ عطا فرمائے، جو بھی مواخذہ کرنا چاہے یہ اس کا عدل ہے. مگر یہ سارا معاملہ قیامت میں ہوگا. مگر والدین کی نافرمانی تو بڑی خطرناک ہے، اس کی سزا تو کبھی یہیں بھی مل جاتی ہے، اس کی سزا اور والدین کی فرمانبرداری بہت ہی بابرکت ہے، اس کا انعام بھی یہی مل جاتا ہے. تو اس کا انعام بھی وہاں جو کچھ ملے گا وہ تو ملے گا مگر یہی مل جاتا ہے. ہر ایک حدیث شریف اور نظر سے گزری، حدیث شریف گزری، ایک بنی اسرائیل کے زمانے کا ایک نوجوان بہت عبادت گزار، بڑا ہی عبادت گزار، اس نے ایک عبادت کھانا بھی بنا لیا تھا، اسی میں مصروف رہتا تھا. ایک مرتبہ وہ عبادت میں مصروف تھا کہ ماں نے اسے پکار لی. جب اس ماں نے پکارا تو وہ چونکہ نماز پڑھ رہا تھا
عبادت پہ تھا، اس لیے وہ نہیں آ سکا. دیکھیے نہ آنے کا عذر کتنا معقول ہے، کس قدر مناسب بات ہے، مگر وہ نہیں آیا. ماں کو آ گیا غصہ اس کی. ماں نے تو دیکھا تھا نہیں کیوں کس حال میں، بلایا وہ نہیں آیا. ایک آواز، دو آواز، تین آواز، پھر غصہ آ گیا اور اس کے بعد اس نے ایک بد دعا کر دی کہ خدا تجھے کسی آوارہ عورت کی مصیبت میں گرفتار کر دے. یہ بد دعا کرنا تھا. عجیب و غریب ایک حادثہ پیش آ گیا کہ ایک بدکار عورت نے اپنے گناہوں کا جب نتیجہ جنم دیا، لوگ گھیر لیتے ہیں یہ کس کا بچہ، یہ کس کا بچہ، تو اس نے اسی عابد کا نام لے لیا. اس عورت نے اس عابد کا نام لیا. لوگ غصے میں پہنچ گئے اس کی عبادت خانے میں کہ تو عبادت کے ڈھنگ پر جاتا ہے اور تیرا یہ کردار ہے. تو اس کی جتنی پٹائی کر سکے خوب اچھی طرح سے پٹائی ہوئی اور اس کے عبادت خانے کو بھی گرا دیا کہ تو عبادت خانے کے بہانے اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے. بہرحال وہ پٹتا رہا بیچارہ، کچھ نہیں بول سکا. اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جب لوگ ٹھہرے تو اس نے پہلے وضو کیا اور آ کر اس چھوٹے سے بچے سے پوچھتا، وہ بچہ جو بھی پیدا ہوا تھا، کہ وہ دیکھ اچھی طرح سے میں تجھے قسم دیتا ہوں اس خدا کی جس نے حضرت موسیٰ کے اوپر توریت نازل کی، تجھے بتانا ہے کہ تو آخر کس کا بچہ. اتنا کہنا تھا تو وہ بچہ بول پڑا. اتنا کہنا تھا بچہ بول پڑا کہ میں طلاق کروانے کی گناہوں کا نتیجہ. بچے کا بولنا سننا تھا کہ جو لوگ پیٹ رہے تھے وہ سب آ کر پیروں پہ گر گئے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، اتنا قصور ہو گیا، آپ معاف کر دیجئے. اور اگر آپ کہیے تو جو عبادت خانہ میں نے گرایا تھا اس کو سونے کا بنوا دوں، سونے کا بنوا دوں. تو انہوں نے کہا نہیں، سونے کی ضرورت نہیں، جیسے تھا ویسے ہی بنوا دو، جیسے ہی تھا ویسے ہی بنوا دو. دیکھو وہ بے قصور تھا، اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے اس کی صفائی اس شیرخوار بچے سے دلا دی. وہ بے قصور تھا مگر بہرحال ماں کی بد دعا نے اس کو جوتے ضرور لگوا دیے. جیسے بھی ہوا بے قصور ہی صحیح. تو اس طرح کو اچھی طرح سمجھو. اسی لیے میں بہت ہی آسان انداز سے کہا کرتا ہوں کہ نوجوانوں تم اپنے ماں باپ کے ساتھ وہی کرو اپنے بچوں سے جو چاہو. تم بھی کبھی باپ ہو گے، اپنے ماں باپ کے ساتھ وہی کرو اپنے بچوں سے جو چاہو، ورنہ وہی قصہ ہو جائے گا کہ جب ایک شوہر اپنی بیوی کی غلط فرمائش کو پورا کرنے کے لیے اپنے باپ کو نکال دیتا، باپ کو گھر سے نکال دیا اور اس کے بعد باپ تو نکل گئے مگر اس شخص کا جو بیٹا تھا اس نے بھی سوچا میں بھی دادا کے ساتھ نکل جاؤں گا. وہ بیٹا کچھ نیک تھا، میں بھی دادا کے ساتھ نکل جاؤں گا. وہ بھی نکل گیا اور راستے میں جب پہنچا تو ٹھنڈک کا موسم، جب ٹھنڈک کا موسم تو اس نے کہا اپنے دادا سے کہ دادا جان آپ ٹھہرے، میں گھر سے لحاظ لے کر آتا ہوں. گھر سے لحاظ نہ ہو، کہا کیسے کیسے وہ تو نہیں دیں گے، کہا نہیں میں جا رہا ہوں، میں لے کر آؤں گا. اب اس کے بعد ہوا ہے گھر آ کر وہ اپنے باپ سے لڑ گیا کہ ہم کو لحاظ چاہیے. لڑنے کے نتیجے میں آخر وہ نے منظور کر لیا کہ لے جا لحاظ. تو جب لحاظ نکالا اس نے بہت پرانا لحاظ، تو بیٹا کہتا کہ ابا جان اس لحاظ کے ٹکڑے کر لیجیے، آدھا رکھ لیجیے آدھا دے دیجیے، آدھا رکھ لیجیے آدھا. کیوں؟ کہ آدھا تو میں لے جا رہا ہوں، آدھا یہاں رہنا چاہیے. جب میں بڑا ہوں گا تو تجھے نکالوں گا، جب میں بڑا ہوں گا تو تجھے نکالوں گا، یہ آدھا میں تجھے دے دوں گا. تو ابھی سے اس کے انتظام کر لیجیے. مگر اس عبرت ناک بات پر اس کے دل پہ بڑا اثر پڑا اور جا کر اس نے اپنے باپ سے معافی مانگی. ایسے ہی بنی اسرائیل کے دور کا ایک واقعہ سامنے آیا کہ ایک شخص جو اپنے باپ کو بے پناہ گالیاں دیا کرتا تھا، بے پناہ گالیاں دیا کرتا تھا، اور اس کے بعد پھر ہوا کیا، ایک مرتبہ غصے میں آ کر کے باپ کو مارتے مارتے باہر لایا، ابھی سکون نہیں،
سڑک پر گھسیٹنے لگا بھی سکون نہیں، اور ہوتے ہوتے بہت پرانے درخت کے جب قریب پہنچا، اس بڈھے باپ کو گھسیٹ کے جب پرانے درخت تک پہنچا تو وہ بڈھا چلا پڑا، اے بیٹے آگے مت لے جا، میں بھی اپنے باپ کو یہیں تک لایا تھا، اب آگے مت لے جا، میں بھی اپنے باپ کو یہیں تک لایا تھا۔ آپ خیال کریں، اسی لیے میں کہتا ہوں دوستو کہ کتنی زیادہ اہمیت ہے والدین کی عظمت کو تم کیا سمجھو گے؟ حضرت باینظیر بستانی کا یہ قول نہ جانے تمہارے کانوں تک پہنچا کہ نہیں پہنچا کہ انہوں نے کہا میں نے بے شمار ریاضت و مجاہدہ کیا، مگر جس منزل کی مجھے تلاش تھی وہاں میں پہنچا تو اپنی ماں کی خدمت سے پہنچا، اپنی ماں کی خدمت سے مجھے اس مقام تک پہنچایا۔ اور ذرا سا سوچو، اور اگر تم اور گہرائی تک پہنچنا چاہتے ہو، آؤ حضرت اویس قرنی کا مزاج دیکھو۔ یہ اویس یمن کے رہنے والے، عہد رسول کے میں، مگر زیارت رسول ابھی نہیں ہوئی۔ میں واقعہ نگاری نہ کروں گا، صرف اشارہ کروں گا، واقعہ بہت مشہور ہے۔ ان کی ضعیف ماں، ان کی خدمت میں وہ لگے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ماں سے اجازت مانگی کہ اے ماں میں اللہ کے رسول سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، ماں نے اجازت دے دی، جاؤ بیٹے جاؤ۔ مگر دو بات کہی تھی انہوں نے کہ گھر پہ ملنا، دوسری بات کیا، زیادہ دیر نہ لگانا، گھر پر ملنا اور زیادہ دیر نہ لگانا۔ یمن سے مدینے آ گئے مختصر، اور جب حضرت عائشہ کے حجرے پر پہنچے تو اس وقت اللہ کے رسول گھر میں نہیں تھے، مسجد میں تھے۔ حاجیوں سے پوچھو کہ مسجد کا فاصلہ کیا؟ حضرت عائشہ کا حجرہ وہی ہے جہاں آج سرکار آرام فرمائے، تو مسجد سے کیا فاصلہ؟ کیا وہ مسجد میں جا کے مل نہیں سکتے تھے؟ جب یمن سے یہاں تک آ گئے تو ذرا سا گھوم کر کے وہ کیا سرکار سے مل نہیں سکتے تھے؟ مگر سوچنے کیا لگے کہ ماں نے تو یہ کہا تھا گھر پہ ملنا، میں مسجد سے نہیں ملوں گا، ماں کی نافرمانی ہو جائے گی، ماں کی نافرمانی ہو جائے گی۔ بیٹھ گئے، سرکار کے انتظار میں بیٹھ گئے، مگر وہ بھی کیا مصلحت تھی کہ سرکار نے اپنے قیام کو طویل فرما دیا مسجد کے اندر۔ کچھ دیر تک یہ انتظار کرتے رہتے تھا، ماں نے تو یہ کہا تھا جلدی آنا، تو اور نہیں بغیر ملے چلے آئے، یمن سے بغیر ملے ہی چلے آئے۔ ذرا صاحب خیال کرو، اگر ملتے تو کیا ہوتے؟ اب سوچنے کی بات ہے، اگر ملتے تو کیا ہوتے؟ صحابی ہوتے اور جلیل القدر صحابہ میں ان کا شمار ہوتا، ایسا عاشق، ایسا چاہنے والا۔ ذرا سا سوچو، جو تمام عاشقوں کا سردار ہو، جو تمام چاہنے والوں کا سلطان ہو، ملتے تو کتنا اونچا مقام ملتا، مگر انہوں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ ماں کی نافرمانی ہو، شرف صحابیت کو چھوڑ دیا، ماں کی نافرمانی نہیں چھوڑی، ماں کی نافرمانی نہیں کی، ماں کی فرمانبرداری نہیں چھوڑی، شرف صحابیت چھوڑ دیا۔ مگر دوستو دل کے راز کو کون جانے، یہ تو پلٹنے والا پلٹ گیا، اور بارگاہ رسالت میں اسی کا ذکر ہو رہا ہے، اسی کا ذکر ہو رہا ہے، اور سرکار کی زبان اسی کو یاد کر رہی ہے کہ سنو یمن سے ایک امدادی لشکر آئے گا، اس میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام اویس ہے، اس کا نام اویس ہے، اور دیکھو جب وہ آئے اس کو میرا سلام کہنا، جب وہ آئے تو یہ جبہ اپنا عطا فرمایا کہ یہ لباس اسے دے دینا، اور سنو اپنے لیے دعا کرانا، اپنے لیے اس سے دعا کرانا۔ ارے وہ تو ایسا انسان ہے کہ اگر کسی بات پر قسم کھا لے تو خدا ضرور پوری فرمائے گا۔ ذرا سا دیکھو کیسا فکر خیر ہو رہا ہے اپنے اس چاہنے والے کا، اور اس چاہنے والے کا ذہن تو دیکھو کہ اگر ہم خود رسول سے ملتے ہیں تو ماں کی نافرمانی ہوتی ہے، اور ماں کی نافرمانی یہ خدا کی نافرمانی ہے، اور خدا کی نافرمانی یہ خود رسول کی نافرمانی ہے۔ تو سوچا کہ ماں کی نافرمانی نہیں کریں گے، چاہے شرف صحابیت ملے یا نہ ملے۔ اس کے بعد چلے آئے، اور ہوا بھی یہی دوستو کہ پھر سرکار نے وہ جبہ مبارکہ کس کو دیا؟ حضرت فاروق اعظم کو دیا۔
صدیق اکبر بھی موجود تھے، انہیں نہیں دیا. عثمان غنی بھی موجود تھے، انہیں نہیں دیا. حضرت علی بھی موجود تھے، انہیں نہیں دیا. حضرت فاروق کو دیا، اس لیے کہ نگاہ رسالت دیکھ رہی تھی کہ اب جانے والا انہی کے زمانے میں آئے گا، انہی کے عہد خلافت میں آئے گا، انہی کے عہد خلاف. اور ہوا بھی ایسا ہی کہ حضرت اویس جب دوبارہ آئے بھی تو ماں کا وصال ہو چکا تھا، وہ بھی بالکل آزاد ہو چکے تھے. وہاں سے ایک امدادی لشکر فاروق اعظم کے عہد میں آیا اور پھر اس کے بعد یہی جبہ حضرت علی اور حضرت فاروق اعظم لے کر کے ان کے پاس پہنچے. وہ تو سر پر رکھ کر کے گھومنے لگے، رقص کرنے لگے. ایک چاہنے والے کا کیا انداز ہوگا جب یہ سرکار کا تحفہ اس کے پاس پہنچا ہوگا. سرکار کا سلام بھی پیش کیا گیا اور پھر سرکار نے حکم کیا تھا تو انہوں نے دعائیں مغفرت بھی کرائی. ذرا سا خیال کرو، محبت کو دیکھو، مقام کو دیکھو، منزل کو دیکھو اور سوچو کہ ایک مومن کی نظر میں ماں کا درجہ کیا ہے، ماں کا مرتبہ کیا ہے، ایک مومن کے درجے میں باپ کا مقام کیا ہے. تمہارے لیے تو اتنا ہی سمجھنا کافی تھا کہ ان کے پیر کے نیچے جنت ہے. مگر دوستو غلط مطلب مت لینا، اسی لیے میں بڑی کافی وضاحت کر رہا ہوں. کہیں ایسا نہ سمجھنے لگو کہ ماں باپ کے پیر کے نیچے جنت ہے، چلو انہیں پکڑ کر کے ٹانگ دیا جائے اور نیچے سے آیا جائے جایا جائے، اس لیے کہ ان کے وہ تو جنت ہے پیر کے نیچے. اور کبھی ایسا بھی نہ سمجھ لینا کہ دو کھمبوں میں انہیں باندھ دیا جائے، جو راستہ ہے وہ جنت کا دروازہ بن جاتا ہے. تو اس طرح کے دروازے. اور اطاعت کا معنی بھی یہ نہیں ہے ان کو خوش کرنے کا معنی. راستوں کو خوش کرنا ہے تو ان کے دل کی دعا لو، اور دل کی دعا لینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جوتا ہاتھ میں رکھو اور ان سے کہو کہ دعا کرو. ایسی دعا نہیں، خدمت اتنی کرو کہ ان کا دل دعا دے رکھے، خدمت اتنی کرو. حضرت موسیٰ کا وہ واقعہ پھر دوہرا لو اپنے ذہن کے اندر. جب انہوں نے پوچھا تھا رب تعالیٰ سے کہ اے اللہ جنت میں میرا ساتھی کون، جنت میں میرا ساتھی کون، تو جواب ملا فلاں مقام پر رہنے والا ایک قصائی ہے. وہ ساتھی سوچا چل کے اس کے حال کو دیکھنا چاہیے. جب وہاں پہنچے تو کوئی ایسی خاص بات نظر نہیں آئی. تو ایک رسول اولو العزم کی صحبت اور قربت کا مستحق اسے بنائے. مگر وہ ملاحظہ فرماتے رہے اور پھر گھر پر آ کر کے دیکھا تو گھر پہ انہوں نے یہی بات دیکھی کہ ایک اس کی پوری ماں ہے، بہت ضعیف ہے، اور اس کی خدمت یہ بذات خود کرتا ہے. دودھ خود دھوتا ہے، خود ہی گرم کرتا ہے، خود ہی تیار کرتا ہے، اپنے ہاتھوں سے ماں کو پلاتا ہے. کوئی بھی چیز کھلانا ہوا تو گویا ماں کی خدمت اس نے کسی اور کے سر پر نہیں ڈالی، بتاتے خود کرتا. اور جب وہ کھلا پلا لیتا ہے اور ماں سیر ہو جاتی ہے تو ہاتھ اٹھاتی ہے، اے اللہ میرے بیٹے کو حضرت موسیٰ کے ساتھ رکھنا، جنت میں میرے بیٹے کو حضرت موسیٰ کے ساتھ رکھنا. حضرت موسیٰ نے کہا میں تجھے خوشخبری سناتا ہوں، میں ہی موسیٰ ہوں، خدا نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے، خدا نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے. آپ ذرا سا خیال کرو تو کتنی عظمت کی بات ہے. مگر ہمارے بچے جو ہیں اس ماحول کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اور اتنی بھی اہمیت نہیں ہے کہ خدا نے خاص اپنے عبادت کے ذکر کے پہلو میں ماں کی خدمت کا ذکر فرمایا ہے، خاص اس کے پہلو میں ماں کی خدمت کا ذکر فرمایا ہے. مگر دوستو ایک بات ہے، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. ٹھیک ہے اس نے والدین کی عظمتوں کو دکھایا ہے اور یہاں تک رعایت کی ہے کہ اگر ماں کا تو کہا گیا کہ گھر لانے کے لیے تجھے جانا ہے، گھر لانے کے لیے منظر میں تو تجھے نہیں لے جانا ہے، مگر گھر اس کو پکڑ کر لانے کی ضرورت ہو تو تجھے پکڑ کے لے جانا ہے. دیکھو دونوں باتوں کو بڑی وضاحت فرما دی ہے، بڑی وضاحت فرما دی ہے. اس بات کا بالکل خیال رکھنا ہے کہ خدا کی طاعت اور خدا کی فرما برداری میں تو سبھی کی ہے، تو ماں والدین کے ساتھ کرنی، مگر خدا کی نافرمانی میں نہیں کرنی، خدا کی نافرمانی میں نہیں کرنی ہے. یہ تو صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی شان پاک ہے کہ وہ مطاع مطلق ہے، مطلقاً ان کی اطاعت کی جائے گی، ہر امتی پہ لازم ہے. ان باتوں میں بھی اطاعت کی جائے گی جو قرآن کے اندر ہے، اور ان باتوں میں بھی اطاعت کی جائے گی جو قرآن کے اندر نہیں. اگر نبی نے کہہ دیا تو ہمیں ماننا پڑے گا، ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ قرآن میں ہے کہ نہیں ہے. اگر کوئی بات مثال کے طور پر قرآن کے اندر
5 نمازیں فرض، 5 نمازیں فرض، آپ خیال کرو سنت متواترہ سے 5 نمازوں کی فرضیت واضح، اسلامی دلائل سے 5 نمازوں کی فرضیت واضح، مگر اگر نبی کسی کو 2 ہی نماز کی اجازت دے دے، بجائے کہ وہ آئے معروضہ پیش کرے کہ اے اللہ کے رسول ہمارے اوقات کچھ ایسے ہیں کہ ہم اسلام کو لانا چاہتے ہیں مگر 2 نماز سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے، کیا اس طرح کا اسلام آپ قبول فرمائیں گے؟ تو نبی نے صرف 2 نماز کے اوپر اس کے اسلام کو قبول کیا۔ مسند امام احمد ابن حنبل کی یہ حدیث جو حضرت امام مسلم کے شرط پر بالکل صحیح کہ 2 نماز، مگر کسی نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ 5 نمازوں کا مسئلہ تو قطعی ہے، آپ 3 نماز معاف کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں، کچھ نہیں کہا، سب جانتے تھے کہ جس قرآن نے اقیم الصلاۃ فرمایا ہے اسی قرآن نے اطیعوا الرسول کہا ہے۔ خدا نے قانون کچھ بنایا مگر نبی کو یہ اختیار دے دیا ہے، جس کو چاہے جس قانون سے مستثنا کر دیں، جس کو چاہے کوئی بھی خصوصیت دے دیں، استثنا کرنے کا اختیار دیا ہے۔ تو ہماری دلیل ہم جب سوچیں گے تو نبی نے کیا دیا، خدا نے نبی کو کیا دیا یہ تو نبی جانے، نبی نے ہم کو کیا دیا یہ ہمیں جاننا ہے، نبی نے ہمیں کیا دیا ہے، نبی نے ہمیں کیا احکامات دیے ہیں۔ تو ہماری نظر جو ہے نبی کے ارشادات ہے، کیوں جہاں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور ہمارے پاس خدا کی اطاعت کا ذریعہ صرف رسول ہی کی اطاعت ہے، اس لیے کہ وہ جس چیز کو چاہتے ہیں خدا کی کہہ کے وہی پیش کریں گے، اپنی کہہ کر وہی پیش کریں گے۔ ہمارے پاس کون سا ذریعہ ہے کہ ہم کیا سمجھیں یہ خدا کا فرمان ہے کہ رسول کا فرمان ہے؟ یہ تو رسول نے جس کو کہا یہ خدا کا کلام ہے، ہم نے کہہ دیا خدا کا کلام ہے، انہوں نے کہا یہ ہمارا کلام ہے، ہم نے کہہ دیا یہ آپ کا کلام ہے، یہ خدا کہہ رہا تو ہم نے کہہ دیا خدا کہہ رہا، انہوں نے کہا یہ میں کہہ رہا ہوں تو ہم نے کہہ دیا یہ رسول کہہ رہے ہیں۔ تو ہمارے پاس تو صرف ایک رسول ہی ذریعہ ہے، حضرت جبرائیل سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، آسمانی کتابوں سے کوئی ایسا مخبر ہمارا نہیں ہے جو الگ سے کچھ خبر لاتا ہو، ہمارا ذریعہ تو صرف سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ تو ان کو یہ پاور دیا گیا ہے، ان کو یہ اختیار دیا گیا، وہ جو چاہے کرے۔ یہ مسئلہ اپنی جگہ پر ہے کہ ضرورتاً اگر انصاف سے آدمی قائم رکھ سکے تو 1 نہیں 2 بھی نہیں 3 ہی نہیں 4 تک وہ شادی کر سکتا ہے اگر وہ عدل و قائم کر سکے، اگر عدل وہ قائم کر سکے۔ مگر یہ نبی کو اختیار ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں تو حضرت علی پر وہ پابندی لگا سکتے ہیں کہ جب تک حضرت فاطمہ باحیات ہے دوسری شادی نہیں کر سکتے، اور وہ علی کی نیاز مندی ہے کہ نبی کی بات سن رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سرکار آپ جو فرما دیں، سرکار آپ جو فرما دیں، بے شک ساری دنیا کے لیے قانون کچھ بھی ہو، مگر نبی نے ہمارے لیے قانون کچھ اور بنا دیا، نبی نے ہمارے لیے قانون کچھ اور بنا دیا ہے۔ تو یہ سب چیزیں آپ دیکھ، تو اگر بغیر غور و فکر کیے ہوئے کسی کی بات مانی جاتی ہے تو وہ صرف رسول ہے، اور سب کو دیکھا جائے گا کہ اللہ کے رسول کا تابع، سب کی اطاعت جو ہے وہ رسول کتاب و سنت کی اطاعت کی تابع ہے۔ اس چیز کو اچھی طرح سمجھو۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے جو کہا لوگوں نے اس پر آمنا و صدقنا کہا، جو بھی فرمایا سوچنے کی بات ہے۔ آج چاند کا مسئلہ آپ کے ہاں بہت ہی زیادہ پیچیدہ رنگ اختیار کر لیتا ہے، اور 2 گواہوں کی تلاش میں کتنی پریشانیاں آپ کو اٹھانی پڑتی ہے۔ یہاں تو کوئی گواہ ملتا بھی نہیں، مگر جہاں ملتے ہیں وہاں بھی 2 گواہوں کی بڑی چھان بین ہوتی ہے، اور واقعی یہ قرآن حکم ہے فَاشْهَدُوا ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ، 2 گواہوں کو 2 عادل گواہوں کی ضرورت ہوگی۔ مگر سنو، اچھی طرح سے سنو، یہ نبی کا اختیار ہی ہے کہ اپنے جس چاہنے والے تنہا کی گواہی کو 2 گواہی کے برابر کر دیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو نبی کریم کے اختیار کچھ اور ہے، حکم نافذ ہے تیرا،
سیف تیری خامہ تیرا، دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا، دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا۔ لہذا خدا کی نافرمانی میں تو کسی کی بھی اطاعت ہم نہیں کر سکتے، یہ تو صرف اگر مطاع مطلق ہے، آنکھ بند کر کے جن کی اطاعت ہمیں کرنی ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس چیز کو اچھی طرح سے اپنے ذہن میں رکھو اور اس چیز کو اچھی طرح سمجھو کہ عبادات یا معاملات یہ اسلام کے ترازو کے دو پلڑے ہیں، اور دونوں میں ایک نازک فرق بتا دوں کہ عبادات کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور معاملات کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ اللہ فضل عظیم والا ہے، اللہ رؤوف الرحیم، اللہ غفور رحیم، وہ اپنے بندے کی کسی بھی فروگزاش کو معاف کروا سکتا ہے، کسی بھی غلطی کو وہ معاف کر دے گا، مگر اس نے یہ طے کیا ہے کہ یہ بندے اگر میرا تو گناہ کرے گا تو میں چاہوں گا تو معاف کر دوں گا، مگر اگر کسی بندے کی حق تلفی کی ہے تو میں کبھی نہیں معاف کروں گا جب تک کہ وہ بندہ نہ معاف کر دے، جب تک وہ بندہ نہ معاف کر دے۔ ذرا سا آپ خیال کرتے چلو کہ بندوں کے حقوق کی کتنی اہمیت ہے، اور اس کو تم روزمرہ مشاہدہ کرو کہ خدا نے اپنے حقوق کی بھی بات کی ہے اور بندوں کے بھی حقوق کی بات ہے، مگر تناسب کیا ہے اس کو اچھی طرح سے میں اکثر و بیشتر عرض کیا کرتا ہوں۔ بات کی وضاحت کے لیے ایک بات بتاؤ، غور کرو، 5 نماز تمہارے اوپر فرض، وہ بھی 24 گھنٹے میں، اور ایک نماز میں کتنا وقت لگتا ہے؟ چلو صاحب آدھا گھنٹہ رکھ لیجیے، اطمینان سے ایک نماز پڑھیے، آدھے گھنٹے میں پڑھ لیا تو 5 نماز میں کتنا وقت لگے گا؟ 2.5 گھنٹے میں خدا کا فرض ادا، 2.5 گھنٹے میں فرصت پا گئے، اور یہ 21.5 گھنٹہ کس کام کے لیے؟ واہیات گھومنے کے لیے نہیں۔ 2.5 گھنٹہ اگر تو نے میرا فرض ادا کیا ہے، میرا حق ادا کیا ہے، تو 21.5 گھنٹہ بندوں کا حق ادا کر۔ اس میں تیری نفس کا بھی حق ہے، تیرے بال بچوں کا بھی حق ہے، تیرے پڑوسیوں کا بھی حق ہے، تیرے قرابت کا بھی حق ہے، تو میں نے تیرے حق کو، تیرے خاندان والوں کا بھی حق ہے، تیرے عزیزوں کا بھی حق ہے، تو سارا اس کے لیے میں نے 21.5 گھنٹہ دیا ہے، اپنے لیے صرف 2.5 گھنٹہ رکھا ہے کہ میرا حق تو 2.5 گھنٹے میں ادا کر دے، اور سب کا حق کے لیے 21.5 گھنٹہ۔ اچھا سنو، میرے لیے روزہ رکھنا ہے تو سال میں صرف 30 دن رکھ لے، میرا حق ادا ہو گیا، اور بندوں کا حق کا پورے سال کرنا ہے، یہ نہیں کہ صرف 30 دن تک بندے کا حق ادا، پورے سال تک تجھے بندے کا حق ادا کرنا۔ کہا گیا اچھا میرا حق ادا کرنا ہے تو جو اگر تو صاحب نصاب ہے تو سال میں 40واں نکال دے، صرف 40واں نکال دے۔ 40 میں 1 نکالو گے تو 39 بچے گا۔ میں پوچھتا ہوں، ایک تو میں نے خدا کے حق کے نام پر نکال دیا، حالانکہ جو حق کے نام پر نکالتا ہوں وہ بھی بندے ہی کو ملتا ہے، خدا کے حق کے نام پر جو میں نکالتا ہوں وہ بھی خدا کے بندوں ہی کو ملتا ہے، مگر چلو 1 روپیہ تم نے 40 روپے میں خدا کے حق کے نام پر نکال دیا، کہا 45، کہا یہ بندوں کا حق ہے، اس میں تمہارے گھر والوں کا حق ہے، تمہارے پڑوسیوں کا حق ہے، دوسرے مسکینوں کا حق ہے، ذرا سا آپ خیال کریں۔ اس کے بعد زندگی میں ایک حج کر لے، میرا حق ادا، 1 سال جا کر حج کر لیا، 71 سال کا انسان تو 70 سال کیا کرے؟ بندوں کا حق ادا کر۔ آپ خیال کریں کتنی بڑی اہمیت ہے کہ بندوں کے حق نے کتنا گھیر رکھا، کتنا گھیر رکھا، اور پھر اس کے بعد اس کی بات دیکھو کہ ہم تو حق ادا کر رہے ہیں بندے کا، مثال کے طور پر محنت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں اپنے بال بچوں کی پرورش کے لیے، ان کی نگہداشت کے لیے، ہم حق ادا کر رہے ہیں بندوں کا، پڑوسیوں کو دے رہے ہیں، ادھر ادھر کر رہے ہیں، مگر رب تبارک و تعالیٰ کی مہربانی تو دیکھو، جو اس کا حق ہے وہ تو ہے ہی ہے، جب ہم بندوں کا حق اس کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق ادا کرتے ہیں تو کہتا یہ بھی میری ہی عبادت ہے، یہ بھی میری بندگی ہے، یہ بھی میری بندگی ہے۔ تو سنو،
جس طرح خدا کے آگے سر جھکانا خدا کی بندگی ہے، ایسے ہی ماں باپ کی خدمت کرنا بھی خدا کی بندگی ہے، رسول کی اطاعت کرنا بھی خدا کی بندگی ہے، اللہ کے دین کے شاعر کی تعظیم کرنا بھی خدا کی بندگی ہے، اور بزرگان دین کا ادب کرنا بھی خدا کی بندگی ہے، خدا کی بندگی ہے۔ اسے اب پتا چل گیا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے کہا صرف مجھے کو پوجو، کسی اور کو مت پوجو، صرف میں ہی ہوں مستحق عبادت۔ اور واقعی ہم اس کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق زندگی کا جو بھی لمحہ گزاریں گے وہ سب عبادت ہے۔ یاد رکھو، وہ مومن ایمان کامل والا نہیں ہو سکتا جس کا ہر لمحہ عبادت نہ ہو، جس کی ہر حرکت عبادت نہ ہو، جس کا سونا جاگنا عبادت نہ ہو، جس کی زراعت و تجارت عبادت نہ ہو، جس کا اٹھنا بیٹھنا عبادت نہ ہو، جس کا چلنا پھرنا عبادت نہ ہو۔ اور یہ ساری چیزیں عبادت کیسے بنتی ہیں؟ صرف اس طرح سے بنتی ہیں کہ خدا کے قانون کے مطابق گزارو۔ اگر تم خدا کے قانون کے مطابق گزارو گے تو تمہارا اٹھنا بھی عبادت، تمہارا بیٹھنا بھی عبادت، تمہارا چلنا عبادت، تمہارا پھرنا عبادت۔ کوئی کام اللہ اور رسول کے قانون کے خلاف مت کرو تو تمہاری زندگی کا ہر لمحہ عبادت، ہر لمحہ عبادت۔ اور تمہیں خدا نے صرف اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے، کسی اور کام کے لیے پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ کے ارشاد کا خلاصہ یہ ہے کہ اے تجارت کرنے والوں، تجارت کرو مگر ایسی تجارت کرو کہ تمہاری تجارت عبادت بن جائے۔ اے زراعت کرنے والوں، زراعت کرو مگر ایسی زراعت کرو کہ تمہاری زراعت عبادت بن جائے۔ دوسروں کے حقوق کو ادا کرنے والوں، سب کچھ کرو مگر اس انداز سے کرو کہ تمہارا یہ عمل عبادت بن جائے۔ اے بولنے والوں، بولو مگر ایسی بولی بولو کہ تمہارا بولنا عبادت بن جائے۔ اے چلنے والوں، چلو مگر ایسی رفتار چلو کہ تمہاری رفتار عبادت بن جائے۔ اچھی طرح اے سونے والوں، غافلوں کی نیند مت سو، ایسا سو کہ تمہارا سونا بھی عبادت بن جائے۔ اے جاگنے والوں، ایسا جاگو کہ تمہارا جاگنا بھی عبادت بن جائے۔ اچھی طرح سے تو تم تو چاہو تو اپنی زندگی کے ہر لمحے کو عبادت بنا سکتے ہو، اپنی زندگی کے ہر لمحے کو عبادت بنا سکتے ہو۔ اور اس کا بہترین ایک طریقہ میں آپ کو بتا دوں، کوئی بھی کام کرو، اگر تم اپنا محاسبہ کرنا چاہتے ہو، اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہو تو کوئی کام کرو تو اس کام کو کرنے سے پہلے ایک بات سوچو۔ کوئی بھی دل میں خیال ہے کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں تو اس کام کو کرنے سے پہلے سوچئے کیا ہمارا خدا اس سے راضی ہے؟ کسی طرف قدم بڑھاؤ پہلے سوچو کہ ہم ادھر جا رہے ہیں، کیا ہمارا خدا اس سے راضی ہے؟ اور اس کا بہترین ایک طریقہ میں آپ کو بتا دوں، کوئی بھی کام کرو، اگر تم اپنا محاسبہ کرنا چاہتے ہو، اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہو تو کوئی کام کرو تو اس کام کو کرنے سے پہلے ایک بات سوچو۔ کوئی بھی دل میں خیال ہے کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں تو اس کام کو کرنے سے پہلے سوچئے کیا ہمارا خدا اس سے راضی ہے؟ کسی طرف قدم بڑھاؤ پہلے سوچو کہ ہم ادھر جا رہے ہیں، کیا ہمارا خدا اس سے راضی ہے؟ میں کہتا ہوں تمہارا ضمیر مومن کا ضمیر ہے، تمہارا دل مومن کا دل ہے، تمہارا دل ہی فتوا دے دے گا کہ تجھے جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے۔ مگر مشکل کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے دل سے کچھ نہیں پوچھتے، اپنے ضمیر سے کچھ نہیں پوچھتے، بس یہی ہے کہ اپنی خواہش کے مطابق جو چاہا کر لیا، جہاں چاہا چلے گئے، جو چاہا بول دیا، جو چاہا کہہ دیا، کہ اپنی مرضی سے۔ اور یہ نہیں غور کرتے کہ ہمارے اس طرز عمل سے، ہماری اس گفتگو سے، ہماری اس رفتار سے، ہماری اس گفتار سے رب تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہے کہ نہیں۔ مگر دوستو، ہمارا رب، ہمارا تمہارا رب، ساری کائنات کا رب العالمین ہم پر اس بات کو ضروری قرار دے رہا کہ دیکھو ادھر ادھر مت کرو۔ تم اگر پوجنے والوں، عبادت کا مستحق صرف رب تبارک و تعالیٰ ہے، اسی کی پوجو، اسی کی اطاعت کرو، اسی کی فرما برداری کرو۔ اور پھر اس نے اس کی وضاحت بھی فرما دی کہ میری اطاعت کیا ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے رسول کی نافرمانی کی وہ میرا نافرمان، اور جو رسول
رسول کا فرمانبردار ہے وہ ہمارا فرمانبردار. اور واقعی دوستو ہمارا بذات خود ڈائریکٹ رابطہ رب تبارک و تعالیٰ سے تو نہ ہوا نہ ہو سکتا ہے. ہمارے رابطے کا ذریعہ ہمارے واسطۃ الفیض جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب تبارک و تعالیٰ انتہائی کبریائی والا, ہم انتہائی پستی والے. کیا تعلق ہے اس پستی کو اس بلندی سے, کیا تعلق ہے؟ وہ تو سب کچھ دینے کی قدرت رکھتا ہے. جب ہمارے اندر لینے کی صلاحیت نہ ہو تو دینے والے کا کیا قصور ہے؟ سمندر تو تمہیں بے پناہ دے سکتا ہے مگر تمہارا ذوق اگر ایک پیالہ ہی ہو تو تم سمندر سے لا کے آ سکتے ہو. تو یہ مت کہنا کہ سمندر کو دینا نہیں آتا. سوچنا ہے تو یہ سوچنا ہمیں لینا نہیں آتا, ہمیں اپنا ظرف بنانا نہیں آتا, ہمیں اپنی کھیتی تیار کرنی نہیں آتی. یہ کیا بات ہے؟ پانی تو ایک ہی طرح کا برستا ہے مگر کیا بات ہے کہ پہاڑ محروم رہ جاتے ہیں. کیا بات ہے کہ کچھ زمینیں ایسی ہیں جہاں پر کچھ پیداوار نہیں ہوتی مگر کچھ زمینیں ایسی تیار زمین ہوتی ہے کہ جہاں کی پیداوار بہت ہی زیادہ ہو جایا کرتی ہے. پانی تو ایک ہی طرح ہے مگر زمین کا مزاج بدل گیا تو اس کی رحمتوں کے ظہور کا انداز بدل گیا. یہ سوچنے کی بات ہے اور سمجھنے کی بات ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ, صرف اسی کو پوجو, صرف اسی کو پوجو. مگر یہاں پر ایک اور گوشہ میں آپ کے سامنے رکھوں. ابھی میں نے سورہ فاتحہ کے تعلق کی بھی وہ آیت کریمہ تلاوت کی تھی, ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہاں پر جو لوگ نقطہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا اب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ خدا ہی کو پوجنا ہے, کسی اور کو نہیں پوجنا, اور وہیں یہ بھی کہہ دیا ایاک نستعین, ہم تیری ہی مدد چاہیں تو اب خدا ہی سے مدد مانگو, کسی اور سے نہیں مانگو. خدا ہی سے مدد مانگو, کسی اور سے مدد نہ مانگو. الفاظ اسی انداز کے ایاک نعبد و ایاک نستعین ایک ہی جگہ پر ہے, الفاظ بھی ملتے جلتے ہیں. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد مانگتے ہیں, جب کسی اور سے مدد نہیں مانگنا. یہاں پر ٹھہر کر کیا غور کریں. دیکھو ایک چیز ہے عبادت اور ایک چیز ہے استعانت. مسئلہ تھوڑا باریک, اس لیے میں یہاں پر کچھ ٹھہر گیا تاکہ آپ بھی پوری توجہ سے میری بات سن سکیں اور میرے معروضات پر دھیان دے سکیں. عبادت کس کو کہتے ہیں اور استعانت کیا چیز ہے؟ کسی سے مدد مانگنا یہ ہے استعانت, کسی کو پوجنا یہ ہے عبادت. یہ تو لفظی ترجمہ ہوگا مگر میں آپ کو بتاؤں عبادت کا شرعی معنی کیا ہے؟ عبادت کہیں گے کیا؟ اقصی غایت الخضوع, عاجزی, فروتنی, انکساری کا جو نقطۂ آخر ہو وہ عبادت. خضوع اور خشوع کا جو آخری نقطہ ہے وہ عبادت. انتہا جو, اب ایک بات بتاؤ, کسی چیز کی انتہا ایک ہوتی ہے یا دو, یا کسی چیز کی ابتدا ایک ہوتی ہے یا دو؟ جو پہلا نقطہ ہے وہ بھی ایک اور جو آخری نقطہ ہے وہ بھی ایک, اور ان دو نقطوں کے بیچ میں بے شمار نقطے, مگر آخری نقطہ اور ہے. تو اقصی غایت الخضوع, آخری نقطہ جو ہے اس کی تقسیم نہیں ہو سکتی. انتہا کسی چیز کی ایک ہی ہوگی, دو نہیں ہو سکتی. تو جب عبادت کی ایک ہی قسم ہے تو وہ ایک ہی ذات کے ساتھ محسوس ہو سکتی ہے. اس کی کوئی قسم نہیں ہے کہ یہ چھوٹی عبادت, یہ بڑی
کہ عبادت کی کئی قسمیں کرتے ہیں، اس لیے کہ عبادت نام ہے عاجزی کے انتہا کا، اور انتہا ایک ہوتی ہے، دو نہیں ہوتی۔ انتہا جو ہے ایک ہوتی ہے، دو نہیں ہوتی، اور جب وہ انتہا ایک ہے تو وہ انتہا کسی ایک ہی کے لیے، دو کے لیے نہیں ہو سکتی۔ مگر مدد کی بات بتاؤ، کسی کو 4 آنا دے دو یہ بھی مدد، کسی کو 1 روپیہ دے دو یہ بھی مدد، کسی کو 100 روپیہ دے دو یہ بھی مدد، کسی کو 1 ملین دے دو تو یہ بھی مدد، ایک جھوپڑی بنا دو تو یہ بھی مدد، ایک محل بنا دو تو یہ بھی مدد۔ تو مدد چھوٹی بھی ہوتی ہے، بڑی بھی ہوتی ہے، مدد کی بہت ساری قسمیں ہو سکتی ہے۔ عبادت نہ چھوٹی بڑی نہیں ہوتی، عبادت ایک ہی ہوتی ہے، اس لیے ایک ہی کے ساتھ مخصوص ہے، مگر مدد کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ جو سب سے بڑی مدد ہوگی وہ خدا کے ساتھ مخصوص ہوگی، اور جو اس سے چھوٹی مددیں ہوں گی خدا اپنے بندوں کو بھی اس کی طاقت دے گا، خدا اپنے بندوں کو بھی اس کی طاقت دے گا۔ اسی لیے ہم یہ تو بندے سے کہہ سکتے ہیں اے بندے تو ہماری مدد کر، کہہ سکتے ہیں کہ کہتے ہی ہیں، مگر کوئی یہ بندے سے نہیں کہہ سکتا اے بندہ ہم تجھے پوجیں گے، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یہ تو کہہ سکتا، مگر ہم تیری عبادت کریں گے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ عبادت کی تقسیم نہیں ہوتی۔ اور مدد کے درجات بہت ہیں، مدد کا ایک ابتدائی درجہ بھی ہے، درمیانی درجے بھی ہیں، آخری درجہ بھی ہے۔ تو مدد کا معاملہ اور ہے اور عبادت کا معاملہ اور ہے۔ لوگوں نے ہر طرح کی مدد کو عبادت سمجھ لیا، ہر طرح کی مدد کو عبادت سمجھ لیا، تو نتیجہ کیا ہوا کہ عالم وجود میں آئے والدین کی مدد سے، کچھ چلنا سیکھا ہاتھ پکڑنے والے کی مدد سے، کچھ پڑھنا سیکھا پڑھانے والے کی مدد سے، آگے بڑھے ہنر سیکھا تو کسی ہنر والے کی مدد سے، دین سیکھا تو کسی دیندار کی مدد سے، دنیا میں چلے تو کسی دنیا دار کی مدد سے۔ انتہا یہ ہے دوستو کہ زندگی بھر تو مدد لیتے ہی رہے، جیتے رہے تو غذا اور ہوا کی مدد سے، سنتے رہے تو کان کی مدد سے، دیکھتے رہے تو آنکھ کی مدد سے، بولتے رہے تو زبان کی مدد سے، چلتے رہے تو پیر کی مدد سے، اور مرنے کے بعد بھی پیچھا نہیں چھوڑا، اب جا رہے تو کاندھا والوں کی مدد سے، کاندھے پہ چڑھ کے جا رہے ہیں، غسل دے رہا تو غسل والا مدد کر رہا ہے، قبر میں بھی بغیر مدد کے نہیں پہنچ رہا۔ تو اگر ہر مدد کرنے والا خدا ہو، اگر ہر مدد کرنے والا خدا ہو تو تم شمار کر سکو گے کتنے خدا ہو گئے؟ تم شمار کر سکو گے؟ تو پتہ یہ چلا کہ ہر مدد کرنے والا خدا نہیں ہے، یہ خدا کی کریمی ہے کہ وہ جس کو چاہے جس کا مددگار بنا دے، جس کو چاہے جس کا مددگار بنا دے، بنانے والا وہ ہے۔ اگر مدد کی اسی لیے دیکھو جہاں ہے ایاک نعبد اللہ تعبد الا ایاہ، ہر جگہ عبادت کو اپنے ساتھ محسوس کیا، مگر جب استعانت کی بات آئی تو ایک جگہ تو آپ کہتے ہیں ایاک نستعین، اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور صلاۃ سے مدد طلب کرو۔ نہ صبر کا نام خدا ہے نہ صلاۃ کا نام خدا ہے، قرآن کہہ رہا صبر اور صلاۃ سے مدد طلب کرو۔ دیکھو قرآن میں کہیں تم نہیں پاؤ گے کہ یہ کہا گیا ہو کہ صبر اور صلاۃ کو پوجو، پوجنے کی بات نہیں کی گئی مگر مدد طلب کرنے کی بات کی گئی۔ پتہ یہ چلا پوجنا صرف خدا کو ہے، اور مدد تو ہم ہر ایسے سے طلب کر سکتے ہیں جو مدد دے، ہر ایسے سے مدد طلب۔ اگر ہم کو صحت چاہیے تو ہمیں دوا کی مدد لینی ہی پڑے گی، اگر ہمارا پیاس بجھانا چاہیے تو پانی کی مدد لینی پڑے گی، حالانکہ ہمارا خدا قادر مطلق ہے، اگر وہ چاہے تو بغیر پانی پیے تمہاری پیاس بجھا سکتا ہے، یا تم پانی مت پیو مگر خدا تمہاری پیاس بجھا سکتا ہے، اگر وہ چاہے تم کچھ مت کھاؤ مگر تمہاری بھوک مٹ سکتی ہے، اگر وہ چاہے تو آگ کا انگارہ گود میں لے لو کچھ بھی نہ ہو، اگر وہ چاہے تو
دیکھو کس کی قدرت والا، مگر اس نے فیصلہ کیا میں چاہوں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر جانتا میں کیا چاہتا ہوں، میں یہی چاہتا ہوں کہ اسباب کو میں نے پیدا کیا تو اس سے فائدہ اٹھاؤ، میں یہی چاہتا ہوں اسباب سے وہ صحیح ہے کہ تو پانی نہیں پیے گا، میں چاہوں تو تیری پیاس بجھا دوں مگر میں بجھاؤں گا نہیں، جب تک تو پیے گا نہیں میں بجھاؤں گا نہیں، بجھانا میرا ہی کام ہے، بھوک مٹانا میرا ہی فضل ہے، مگر جب تک کھائے گا نہیں بھوک مٹاؤں گا نہیں، اچھا کرنا میرا ہی کام ہے مگر جب تک ڈاکٹر کے پاس جائے گا نہیں میں اچھا نہیں کروں گا، جب تک دوا استعمال کرے گا نہیں میں اچھا نہیں کروں گا، کہنے کا مطلب ہے سب تو میں ہی کروں گا، سنا ارے میں تو یہ جس چیز کو میں نے جس کام کے لیے بنا دیا ہے تجھے اس سے وہی کام لینا چاہیے، جس چیز کو میں نے جس کام کے لیے بنا دیا ہے، میں نے پانی بنایا ہے پیاس بجھانے کے لیے تو کھانے سے تیری پیاس نہیں بجھے گی، میں نے کھانا بنایا ہے بھوک مٹانے کے لیے تو پانی سے تیری بھوک نہیں مٹے گی، ارے میں نے زہر بنایا ہے مارنے کے لیے تو زہر پی کے تو زندہ نہیں رہے گا، میں نے بنایا ہے، حالانکہ میں تو زہر کھلا کے بھی تجھے زندہ رکھ سکتا ہوں، زہر کھلا کے تجھے تیرا پیٹ بھر سکتا ہوں، زہر کھلا کے تیری پیاس بجھا سکتا ہوں، مگر میں نے جو بنایا زہر کو اسی لیے بنا تو میں نے جس کام کے لیے بنایا اس سے وہی کام لینا، دوسرا کام لوگے تو کام نہیں چلے گا، اچھی طرح سمجھو تو یہ خدا کی بنائی ہوئی چیزیں، ورنہ اگر وہ نہ چاہے بولو تو کیا پانی تمہاری پیاس بجھا سکتا ہے؟ کیا کھانا تمہاری بھوک بجھا سکتا؟ ارے میں کہتا ہوں 1 لوٹا 2 لوٹا نہیں پورا سمندر پی جاؤ، اگر خدا نہ چاہے پیاس نہیں بجھ سکتی، پورا پہاڑ کھا جاؤ اگر خدا نہ چاہے بھوک نہیں مل سکتی، جعلی نیوز کا نسخہ ہی نہیں خود جعلی نیوز کو خراب کر کے پی جاؤ، اچھے نہیں ہو سکتے اگر خدا نہ چاہے، معلوم یہ ہوا کہ اس کا چاہنا تو مگر اس نے اسباب بنا دیے کہ میں نے جس چیز کو جس کام کے لیے بنایا ہے اس سے وہی لینا، تو کچھ چیزیں ہیں جس کو زندگی دینے کے لیے بنایا ہے اور کچھ چیزیں ہیں جس کو زندگی لینے کے لیے بنایا ہے، تو جو زندگی لینے والی چیز ہے اس کو کھاؤ گے تو مر جاؤ گے، یہ تمہارا قصور ہے کہ تم نے زہر کو پیا کیوں، یہ نہ کہنا کہ خدا نے ہمیں مارا کیوں، نہیں تم نے یہ غلطی کیوں کی، تو جس چیز کو جس کام کے لیے بنایا اس سے وہی چیز ملے گی، تو دوستو یاد رکھو خدا نے دنیا میں جاہلوں کو اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ تمہیں علم دے، بے دینوں کو اس لیے نہیں بھیجا کہ تمہیں دین دے، دین تو دینداروں ہی سے ملے گا، علم تو علم والوں ہی سے ملے گا، تو غلط لوگوں کے پاس جاؤ گے نا تو علم کے نام پر جہالت ملے گی، دین کے نام پر بے دینی ملے گی، اس لیے کہ ہم نے جس کو جس کام کے لیے بنایا ہے اس سے وہی کام لینا، ہدایت لینا ہے تو خواجہ اجمیری کے ہاں جاؤ، ہدایت لینا ہے تو غوث دیرانی کے ہاں جاؤ، ہدایت لینی ہے تو آقائے نقشبند کے ہاں جاؤ، ہدایت لینی ہے تو مولائے سہروردی کے ہاں جاؤ، انہیں بھی میں نے ہی بنایا، یہ جو گمراہ کرنے والے انہیں بھی میں نے ہی بنایا ہے، مگر ادھر جاؤ گے تو کچھ ملے گا ادھر جاؤ گے تو کچھ ملے گا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى صلی علیہ، اچھی طرح سے سمجھو، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ مدد کرنے کے مختلف درجات ہیں، مدد کرنا حقیقی بھی مدد ہے، مجازی مدد ہے، اسباب کی مدد ہے، مسبب الاسباب کی مدد ہے، تو مدد کی مختلف نوعیتیں ہیں، مگر عبادت کا ایک ہی درجہ ہے، عبادت کا ایک ہی نقطہ ہے، عبادت کے کوئی تقسیم ہی نہیں کی جا سکتی، اسی لیے عبادت جو ہے صرف مخصوص ہے ایک کے ساتھ، اور جہاں تک مدد کا سوال آتا ہے وہ مدد کوئی بھی کر سکتا ہے جس کو رب تبارک و تعالیٰ مدد کرنے کی طاقت دے، اسی لیے ہم کو توازن کے ساتھ چلنا ہے، ہمیں معاملات کو بھی درست رکھنا ہے، ہمیں عبادات کو بھی درست رکھنا ہے، خدا کی بندگی بھی کرنا ہے اور اہل قرابت کے حقوق کو بھی ادا کرنا ہے، والدین کی عظمت کو بھی سمجھنا ہے، بچوں پر شفقت بھی ہونا، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور جو بڑوں پر رہے، جو بڑوں کی توقیر نہ کرے، حضور کہتے ہیں وہ ہماری روش سے ہٹا ہوا ہے، جو چھوٹوں پہ شفقت، اور میں تو کہتا ہوں پوری دنیا میں جتنا تصادم ہے سرکار کی ایک بات مان لو تو ختم ہو جائے، ایک بات مان لو، ہر چھوٹا یہ طے کر لے کہ ہمیں بڑے کی تعظیم کرنی، اور ہر بڑا یہ طے کر لے
کہ ہمیں چھوٹے پر مہربان رہنا. اب بتاؤ کوئی جھگڑا ہوگا, کوئی ٹکراؤ, کوئی تصادم؟ جی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, جی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے ہیں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ. سلام علیکہ یا رسول, سلام علیکہ یا حبیب اللہ, المؤمنين يا شفيع المذنبين رحمة للعالمين پھر دیکھا دیجئے مدینہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا علیکہ. کاش حاصل ہو حضوری و دور ہو جائے یہ دوری, دل کے یہ حسرت ہو پوری, دیکھ لوں بشکل نوری یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. اشرفی آقا ہمارا کر کے دنیا سے کنارہ, رکھتا ہے تم سے سارا, لو خبر جلدی خدا را یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا حبیب اللہ, السلام علیکم یا رسول اللہ. اللهم ثبتنا على الإسلام والإيمان, واحينا على الإيمان, وتوفنا على الإيمان, واحشرنا على الإيمان, ودخلنا كلمة الإيمان. اللهم احنا في حياة العلماء, وامتنا بموت الشهداء, واحشرنا في زمة الأولياء, وادخلنا الجنة مع الأنبياء. اللهم احنا سعيدا ومنا سعيدا, واحشرنا في ذنوب السعداء. ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان, ولا تجعل في قلوبنا غلا لنا ربنا إنك رؤوف رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا وعلى آله وصحبه السلام عليك يا رسول الله, وصلى الله تعالى على خير الخلق سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.